نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. معزز ناظرین و سامعین، اپنے مسائل کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم پھر آج آپ کے سامنے ایک مسئلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں. اس میں چند باتیں آپ سے عرض کرنی ہیں. وہ ہے جنازے کے بارے میں. کچھ موٹی موٹی دو چار باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں. تفصیلی مسائل کا تو یہ موقع نہیں ہے. تفصیلی مسائل تو ہم اس سلسلے میں علماء سے بیٹھ کر، اصل تو وہی ہے کہ علماء سے بیٹھ کر تفصیلی مسائل کو ہم سمجھیں. یہ تو آپ کو ایک تھوڑا سا مسائل کے سلسلے میں جاگروک کرنا، ایک بیدار کرنا، یہ مقصد ہے اس کا. اگر آپ ہمارے ویڈیوز دیکھ کر اگر علماء سے آپ کے رابطے میں مضبوطی آ گئی اور آپ ان کے پاس بیٹھ کر مسائل کو سیکھنے سمجھنے لگ گئے، اگر دو چار لوگ بھی ایسے اگر ہمارے ان ویڈیوز کی برکت سے ہو گئے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ میری تو آخرت ہی بن گئی. دیکھیے، یہ جنازے کے مسائل میں سب سے اہم مسئلہ ہوتا ہے جنازے کے ساتھ چلنے کا. دیکھیے، مسلمان پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند حقوق بتائے ہیں. ان میں سے ایک حق یہ بھی بتایا ہے کہ مسلمان کے جنازے میں شریک ہونا. ایک ایمان والا بھائی اپنے ایمان والے بھائی کے جنازے میں شریک ہو، اس کا کافی اہم ثواب ہے، کافی بڑا ثواب ہے، اور ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق بھی ہے. اب جنازے میں یہ چلا ہے، جنازے میں ساتھ میں جا رہا ہے. اب یہ جنازے میں کس طرف چلے جس میں اس کو زیادہ ثواب ملے؟ تو علماء فرماتے ہیں، احناف کے یہاں یعنی حنفی لوگوں کے یہاں، ہم لوگ حنفی ہیں چونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں، تو ہمارے یہاں بہتر ہے کہ جنازے کے پیچھے چلے. آگے چلنا بھی جائز ہے، البتہ پیچھے چلنا بہتر ہے. ہاں، کاندھا دینے کے لیے آگے جائیں گے، ہم کاندھا دیں گے، اور اگر کاندھا دینے والے کافی لوگ ہیں، موقع نہیں ہے، بھیڑ زیادہ ہے، ہمیں کاندھا دینے کا موقع نہیں مل پا رہا ہے، تو جنازے کے پیچھے چلنا زیادہ بہتر ہے، زیادہ ثواب پیچھے چلنے کا ہے. کاندھا دینے کی ضرورت پڑی تو کاندھا دینے کا مستحب طریقہ کیا ہے؟ کافی اہم سوال ہے. علماء نے لکھا ہے کتابوں میں کہ ہم کاندھا جب دیں گے تو آگے ہمارے دائیں کاندھے پر جنازے کا اگلا جو پایا ہوگا وہ ہم رکھیں گے، تو وہ میت کا بھی سیدھا ہاتھ ہوگا اور ہمارا بھی سیدھا ہاتھ ہوگا، ہمارا بھی سیدھا کاندھا ہوگا. وہیں سے پیچھے اور چند قدم چلیں گے جتنا سہولت سے چل سکیں، پھر وہیں پیچھے آ جائیں گے، اور پھر میت کا دائیں طرف والا پیر اور ہمارا کاندھا ہوگا. اس کے بعد پھر ہم آگے جائیں گے واپس، ہمارا بایاں کاندھا اور میت کا بھی بایاں کاندھا، جتنے قدم چل سکیں چلیں گے، پھر پیچھے آئیں گے اور میت کا بایاں پیر اور ہمارا بایاں کاندھا. یہ ہے مستحب طریقہ کاندھا دینے کا. یہ مستحب ہے، باقی جیسا موقع مل جاوے کاندھا دینا جائز ہے، کوئی حرج نہیں. اب اس میں پھر ایک مسئلہ آتا ہے کہ جنازہ ہم لے کر جا رہے ہیں، چل رہے ہیں، تو جنازہ لے کر ہم چلیں جب، تو اس وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ کافی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جنازے کو جب ہم کاندھا دے رہے ہوں یا جنازے کے ساتھ چل رہے ہوں تو ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت آپ بلند آواز سے کچھ بھی نہ پڑھیں. بلند آواز سے اس وقت تلاوت کرنا یا کلمہ شہادت پڑھنا یہ سب مکروہ ہے، نہیں پڑھنا ہے. ہاں، آہستہ آواز میں آپ جو چاہے ذکر کر سکتے ہیں، آپ استغفار کریں، آپ قرآن کی آیت پڑھیں، آپ تسبیح پڑھیں، آپ کلمہ شہادت پڑھیں، جو چاہے پڑھیں. آہستہ آواز میں اپنی زبان کو ہلا کر، ہونٹوں کو ہلا کر آہستہ آواز میں آپ پڑھ لیں جو پڑھنا ہے. اپنی موت کی فکر، اپنی آخرت کی فکر اس وقت کرتے ہوئے ہمیں چلنا ہے. اب چل رہے ہیں، جنازہ قبرستان پہنچا. عام طور پر ہمارے یہاں جنازے کی نماز چونکہ قبرستان میں ہی پڑھی جاتی ہے عام طور پر، اور کہیں پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جنازے کی نماز کسی مسجد کے صحن میں پڑھ لی جاتی ہے، پھر جنازہ قبرستان جاتا ہے. جہاں بھی ہم جنازے کی نماز پڑھیں تو اب ایک مسئلہ ہے کہ جنازے کی نماز پڑھتے وقت چپل پہننے کا کیا حکم ہے؟ کافی لوگ یہ سوال کرتے ہیں. تو اس بارے میں ذرا آپ یکسوئی سے ایک بات کو سمجھیں. اگر جہاں ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ پاک ہے، ہم کو یقین ہے، تو چپل ہم کنارے اتار دیں اور چپل اتار کر ہم نماز پڑھیں، ایک بات. اور اگر نیچے جو جگہ ہے اس کے بارے میں ہمیں یقین نہیں ہے کہ وہ پاک ہے یا نہیں ہے، تو اس صورت میں ہم چپل اتار دیں اور چپل کے اوپر کھڑے ہو کر نماز پڑھیں. اگر چپل کے نیچے ناپاکی بھی ہوگی اور ہم چپل کے اوپر ہمارے پیر ہوں گے، چپل اترے ہوئے ہوں گے اور اس کے اوپر ہمارے پیر ہوں گے اور چپل کے نیچے ناپاکی بھی لگی ہوگی، تب بھی ہماری نماز ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں. وہ چپل کے نیچے ہیں، ہم چپل کے اوپر کھڑے ہیں.
اور اگر چپل پہن کر نماز پڑھنا ہے تو اب اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہمارے چپل کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، چونکہ جب پہنے ہوئے ہیں ہم تو گویا وہ ہمارے جسم کا حصہ بن گیا، اور جسم کا حصہ بن گیا تو آپ جانتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے بدن کا پاک ہونا ضروری ہے، شرط ہے۔ یہ تفصیل تھی جنازے کی نماز چپل پہن کر پڑھنے نہ پڑھنے کے بارے میں۔ اب ہم قبرستان پہنچ گئے۔ قبرستان پہنچنے کے بعد ہمیں بیٹھنا کہ نہیں بیٹھنا پہلے تو دیکھیے، جب تک کاندھے پر جنازہ ہے مسلمانوں کے ہمارے، تب تک کاندھے پر جب تک جنازہ ہے ہمیں بیٹھنا نہیں اندر جا کر، قبرستان میں جا کر۔ ہاں، جب کاندھے سے نیچے جنازہ قبر کے پاس رکھ دیا گیا ہے تو اب ہمیں بیٹھنے کی اجازت ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، کاندھوں سے جنازہ اترنے سے پہلے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ہاں، کوئی معذور ہے، مجبور ہے، پیروں میں درد ہے، تکلیف ہے تو پھر تو کوئی حرج ہے ہی نہیں، بیٹھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ کچھ موٹی موٹی باتیں تھی جنازے کے بارے میں، باقی میت کے تفصیلی احکامات ہیں جو آپ علماء سے بیٹھ کر معلوم کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھا دے، عمل کی توفیق عطا فرما دے۔